کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ سبحان اللہ، ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سوالات کرتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر اسپیشل اسلامی بھائی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عام افراد بھی موجود ہیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی سوالات کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں جس پہ ہم کچھ اچھی باتیں سیکھتے ہیں، اور پھر ہم اچھے انداز میں زندگی گزارنے کے لیے ہم کچھ آداب اور سنتیں سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم اشارے سیکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، آج جو ہم چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ بعض دفعہ ہمارے رشتہ دار ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے دوست ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے قریب رہنے والے شخص ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا برتاؤ، ہمارا حسن اخلاق۔ اس میں یہاں میں عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری اس کو ہم فالو کریں، انہوں نے جو ہمیں بتایا سکھایا اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے برتاؤ کی وجہ سے ہمارے فرینڈ، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقربا ہم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا یہی اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ بعض لوگ یہ اس طرح سے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے، مجھے کوئی فون نہیں کرتا۔ تو یہاں ضرورت ہے اپنے اخلاق کو چیک کرنے کی، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اپنے صحابہ کے ساتھ کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا حسن اخلاق کیسا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے خوش طبعی بھی فرماتے تھے، اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے، اور ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے، اور آزاد، نیز، لونڈی، غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے، اور انتہائی حصے میں رہنے والے مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر قبول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا سر
اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے، اور جو ملاقات کرنے آتے تھے آپ ان سے مصافحہ فرماتے، اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والوں سے ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنی مسند بھی پیش کر دیتے تھے، اور کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، ہر شخص سے خوش روئی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے۔ مدینے کے خدام اور نوکر چاکر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں میں دستے مبارک ڈبو دیں اور پانی برکت والا ہو جائے، تو سخت سردیوں کے موسم میں بھی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، اور جاڑے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جس پر اللہ عز و جل نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا؟ اب یہ شخص کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو نرم مزاج، نرم خو، آسانی پیدا کرنے والا، لوگوں میں گھل مل جانے والا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید المرسلین ہیں، تمام انبیاءوں کے سردار ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اتنی بڑی ڈیزگنیشن ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، پھر بھی غلاموں کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہے؟ وہ پانی لاتے، آپ جس طرح وہ چاہتے آپ ان کی نیت کے مطابق ان کے ساتھ آپ پیش آتے تھے، برتن میں آپ ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، ہر آنے والے سے آپ ملاقات فرماتے، ان کو سلام کرتے۔ اور آج ہمارا کیا رویہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سلام یوں نہیں کرتے، ہم اٹھ کر یوں نہیں ملتے کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، وہ مجھ سے آ کر اس نے ملاقات نہیں کی، ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اب ہم غور کرتے چلے جائیں کہ ہمارے دوست ہم سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید کہیں نہ کہیں ہم نے حسن اخلاق اپنانا کہیں چھوڑ تو نہیں دیا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، حسن اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کی برکت سے ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سب حسن اخلاق اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا، اب ہم یہاں جو موجود حاضرین ہیں ان سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کون ان سوالات کے جواب دیتا ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک نے کس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے اس کے لیے دوزخ کی آگ کو حرام کیا ہے جو دوسروں کے ساتھ نرم مزاج اور نرم خو ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہے، اس میں آسانی پیدا کرنے والا ہو، ایک خصوصی سے لے لیں۔ جو سب کے ساتھ گھل مل جانے والا ہو۔ جی، جو گھل مل جانے والا ہو۔ جنہوں نے جوابات دیے سب کے جوابات درست ہیں، سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم سنتیں اور آداب سیکھیں گے، الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول زلفے بھی رکھتے ہیں، زلفے رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اب ان کا خیال بھی رکھا جائے، کس طرح سے اس میں تیل لگانا ہے، کس طرح خیال رکھنا ہے۔ آئیے ہم اس تعلق سے سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس اور داڑھی مبارک میں تیل ڈالتے، کنگا کرتے، بیچ سر میں مانگ نکالتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں تو وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگا کرے، سبحان اللہ۔ چنانچہ اب ہم تیل ڈالنے اور کنگا کرنے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ مانگ سر کے بیچ میں نکالی جائے کہ سنت ہے۔ دوسرا، سر میں تیل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں
تھوڑا سا تیل ڈالیں، پھر پہلے سیدھی آنکھ کی آبرو پر تیل لگائیں اور پھر الٹی آنکھ کی آبرو پر تیل لگائیں، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر، پھر الٹی پلک پر، اب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر میں تیل ڈالیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیشن والے بال رکھنے کے بجائے، اب بال تو رکھنے ہی ہیں، اب کچھ لوگ فیشن والے بال رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے بجائے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سر پر کانوں تک اور کانوں کی لو تک یا اتنی بڑی زلفیں رکھیں کہ شانوں کو چھو لیں۔ تو زلفیں رکھنا سنت ہے، تو آج ہمارے اس پروگرام کی برکت سے آپ بھی نیت کر لیجئے داڑھی رکھنے کی، زلفیں رکھنے کی، سبحان اللہ، اور اس انداز میں جو انداز ہم نے سیکھا اس انداز میں بالوں کا خیال کرنے کی بھی۔ آئیے بڑھتے ہیں، آج ہمارے یہاں پر جو موجود حاضرین ہیں ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ایک بال کس طرح بنائے جائیں اس کا ہم نے طریقہ سیکھا اور تیل لگانے کا طریقہ سیکھا، تو ہم اسپیشل اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سر میں مانگ کس طرح نکالی جائے، آڑی نکالی جائے، کیسے نکالی جائے، کیا سنت ہے؟ درمیان سے مانگ نکالنا سنت ہے۔ جی، اب تیل لگانے کا طریقہ کون بیان کرے گا؟ ہاتھ میں تیل نکالنے کے بعد پہلے سیدھی آئی برو پہ لگائیں، پھر الٹی آئی برو پہ لگائیں، ایسے ہی پھر سیدھی پلک پہ لگائیں، پھر الٹی پلک پہ، اس کے بعد سر میں لگائیں۔ سبحان اللہ۔ بس اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیل نکالنا ہے، آپ یہ بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹی ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل نکالیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سر میں تیل لگانے کا طریقہ اور آداب ہم نے سیکھے۔ کوشش کریں جب ہم نے سر میں تیل لگانا ہی ہے، ہم نے بال رکھنے ہی ہیں، تو سنت کے مطابق رکھیں۔ اب ہم نے تیل لگانا ہی ہے تو جس طرح سے ہمیں سنتیں اور آداب سکھائی گئی ہیں اس انداز میں ہم تیل لگائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی وسیم بھیا موجود ہیں جو ہمیں اشارے سکھاتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم روزمرہ کے اعتبار سے کچھ اشارے سیکھیں گے۔ سبحان اللہ، جی ضرور۔ یہ لیفٹ ہینڈ ہے، سمجھیے زمین ہے، اس طرح سے سمجھے کہ زمین ہے، یہ 2 قدم آگے ہمارے، یہ چلنے کا اشارہ ہے، ہوا میں نہیں چلانا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، چلنا، ٹھیک ہے، چلنا، چلنا، دوڑنا، رننگ، دوڑنا، مدد کرنا، ہیلپ، مدد کرنا، غیبت، غیبت۔ قفل مدینہ کا پیڈ ہے، اس پر بھی الحمدللہ یہ اشارہ بنا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس طرح غیبت، تھوڑا سا کان کے پاس، بس یہ غیبت۔ حسد، حسد، جی حسد، سینے کے پاس یہ حسد، حسد۔ ایک بار اس کو کتنی مرتبہ راؤنڈ کرنا ہے؟ 1 ٹائم، ون ٹائم۔ جی اونلی 1 حسد۔ ٹائم، جی حسد۔ آئیے ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ روزمرہ کے اشارے ہمارے یہاں موجود حاضرین بالخصوص ناظرین اس کو پک کیجئے، اپنے معمولات میں بھی شامل کیجئے، اس سے انشاءاللہ الکریم جو روز ہمارے 12 مرتبہ کم از کم اشارے کرنے والا نیک عمل ہے اس پہ بھی آپ کو معاونت حاصل ہوگی عمل کرنے میں۔ چلنا، چلنا، دوڑنا، دوڑنا، مدد کرنا، مدد کرنا، غیبت غیبت اور حسد۔ حسد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل، ہمارے وسیم بھائی نے ہمیں یہاں اشارے سکھائیں۔ حسد ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو، ہمیں ان تمام باطنی بیماریوں سے بچنا چاہیے۔ انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نمازوں کی پابندی کیجیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔